الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. اس سے پہلے کی آیتوں میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر کے پاس مجمع البحرین، دو دریا کے ملنے کے پاس میں بھیج دیا. ان دونوں کی آپس میں ملاقات بھی ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کیسے چل سکیے گا؟ جس چیز کا علم آپ کے پاس نہ ہو اور وہ بات آپ کے سامنے ظاہر ہوگی، آپ اعتراض پر اعتراض کیجیے گا. پھر کہا اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہی ہے تو میری شرط منظور کیجیے کہ جب تک میں کسی چیز کی وضاحت نہ کر دوں تب تک آپ اس سلسلے میں مجھ سے سوال نہیں کریں. کوئی واقعہ آپ کے سامنے نمودار ہو، اس واقعہ سے متعلق آپ ہلچل میں پڑ جائے تو آپ اس پر اعتراض نہیں کر سکتے ہیں الا ہے کہ میری جانب سے خود اس کا جواب مل جائے. یہ شرط منظور کیجئے تب میرے ساتھ چلنے کو تیار ہوئیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ہم خاموش رہیں گے، کچھ نہیں بولیں گے. اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پالیں گے. فانطلقا، اب دونوں وہاں سے چلے. یہ انداز بدلا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں جو ان کے شاگرد اور جانشی حضرت یوشع بن نون تھے ان کو اسی جگہ چھوڑ دیا، اور ان دونوں کا سفر موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر کا شروع ہوا. تیسرا وہاں کوئی نہیں تھا. فانطلقا، دونوں چلے. حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ جب یہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہو. خرقہا، تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے اندر کچھ عیب لگا دیا، اس میں تھوڑی سی توڑ پھوڑ کر دی. قال اخرقتها لتغرق اہلها، موسیٰ نے کہا کہ آپ نے اس میں شگاف اور سوراخ کر دیا ہے تاکہ اس میں جو سوار ہے اس کو ڈبا کے رکھ دیں. لقد جئت شیئا امرا، یقیناً آپ نے بڑا خطرناک کام کیا. بات ہو چکی تھی کہ کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے بولیے گا نہیں، خاموشی کے ساتھ میرے ساتھ چلیے گا. میں خود اس کی حکمت بتلاؤں گا تو الگ سی بات ہے، لیکن آپ کو سوال کرنا نہیں ہے. لیکن دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اچھا انسان ہے یہ، ایک آدمی کشتی میں سوار کیا ہے، وہ اس کا کرایہ بھی نہیں لے رہا ہے، بڑے عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا بھی ہے، اور کشتی کا سفر کر کے اس طرف ان کو پار بھی لگا دیا جائے گا. یہ آدمی ایسا ہے کہ کشتی کو توڑ پھوڑ کر رہا ہے، یہ خود بھی ڈوبے گا دوسروں کو ڈبو دے گا. تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گا اور کہا کہ آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ اس سوراخ کے نتیجے میں اس میں پانی داخل ہو جائے اور اس کے نتیجے میں لوگ غرق ہو جائیں. یہ تو آپ نے بڑا خطرناک کام کیا. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ. ابھی ایک معاملہ آپ کے سامنے آیا، آپ نے اعتراض کر دیا، صبر تو آپ کیا نہیں. میں نے اسی لیے پہلے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ نے کہا ہم صبر کر لیں گے. تو میری شرط یہ تھی کہ آپ خاموش رہیں، کچھ بولیں گے نہیں، لیکن آپ نے چپکی توڑ دی اور بولنا شروع کر دیا.
قال لا تؤاخذنی بما نسیت، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ مجھ سے بھول ہوئی، اس میرے بھول پر میرا مواخذہ مت کیجیے، میری گرفت اور پکڑ مت کیجیے، بھول سے میں نے ایسا کہہ دیا۔ ولا ترهقنی من امری اسرا، اور میرے اس معاملے کو زیادہ سخت مت کیجیے، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، اب خواہ مخواہ میرے پر سختی مت ڈالیے، اس کو آسانی سے نمٹ لیجیے۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں آگے بڑھے، حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ ان دونوں نے ایک لڑکے سے ملاقات کی تو حضرت خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ لڑکا نابالغ بھی ہو سکتا ہے اور بالغ بھی ہو سکتا ہے، بڑا خوبصورت لڑکا تھا، حضرت خضر نے اسے ذبح کر دیا، قتل کر دیا۔ ایک اور معاملہ خطرناک تھا، قال قتلت نفسا بغیر اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ آدمی کو مار دیا، ایک بے گناہ لڑکے کو قتل کر دیا، بغیر نفس، بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہوگا، اس کے سزا کے طور پہ قتل کرتے سمجھ میں آتا ہے، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا اور خواہ مخواہ اپنے بے گناہ کو مار دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو اور خطرناک کام آپ نے کام کیا، یہ اور خطرناک ہو گیا۔ کشتی کے توڑنے کے نتیجے میں تو کشتی اگر ڈوبنے بھی لگتی تو کچھ لوگ بھاگ کے بچ بھی سکتے تھے، لیکن آپ نے اس لڑکے کی جان ہی مار دی ہے، اب اس کی زندگی تو مل ہی نہیں سکتی ہے، یہ تو اور خطرناک کام آپ نے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، انہوں نے دوبارہ اعتراض کر دیا، پھر کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، خضر نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ یقیناً آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، ایسے ایسے واقعات آپ کے سامنے رونما ہوں گے، آپ صبر نہیں کر سکیں، میں نے کہا تھا۔ ابھی دو واقعہ آپ کے سامنے ظاہر ہوا اور صبر کے دامن کو آپ نے چھوڑ دیا اور فوراً آپ نے اعتراض کر دیا۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا آخری چانس دیجیے، اگر میں نے اس کے بعد کسی سلسلے میں سوال کیا فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا، قد بلغت من لدن عذرا، اب میری جانب سے عذر کو پہنچ جائیں گے، یعنی آپ کے پاس معقول عذر ہوگا مجھے اپنے ساتھی سے ہٹا دینے کی، اس لیے ایک موقع اور دیجیے۔ فانطلقا، یہ دونوں کے دونوں پھر آگے بڑھے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، یہاں تک کہ یہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس پہنچے، استطعما اہلہا، اور بستی کے لوگوں سے کہا کہ ہماری میزبانی کیجیے، مجھے کھلائیے پلائیے۔ اب دونوں آدمی مسافر ہیں، کھانے کا وقت ہو چکا ہے، کھلانے پلانے کا اہتمام کیجیے۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو اس بستی کے لوگوں نے ان دونوں کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا، بھلا ہم نہیں کھلائیں گے، اپنے من سے آپ آئے آگے بڑھ جائیے، ہمارے پاس کھلانے پلانے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ایک آدمی سفر سے آیا، آج کی طرح تو لین ہوٹل جگہ جگہ پر نہیں ہے، کہیں کھانے پینے کوئی صورت نہیں تھی، تو بستی کے لوگوں سے کہتے ہیں مہمان بنا لے، کھانا کھلا دیجئے، اور یہ معاملہ چلتا تھا۔ لیکن موسیٰ و خضر کے ساتھ لوگوں کے ایسا برتا ہوا، انہوں نے کہا ہم آپ کی میزبانی نہیں کریں گے، کھلائیں گے پلائیں گے نہیں، آپ آگے بڑھ جائیے۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ، ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار کو پایا جو گرنے ہی والی تھی، ایک دیوار تھی جو بالکل ٹیڑھی ہو چکی، اب گر جاتی تب گر جاتی۔ اسی قرآن نے کہا فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا، ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار کو پایا، یرید ان ينقض، وہ دیوار گرنے ہی والی تھی۔ فَأَقَامَهُ، تو حضرت خضر نے اس دیوار کو ٹھیک ٹھاک کر دیا، نہیں اس کی مرمت کرا دی اور دیوار صحیح ہو گئی، اب گرنے سے کچھ دن کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے
اس بستی والے سے اس کی اجرت مانگ لیتے. جس بستی کے لوگوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا, کھلانے پلانے سے انکار کر دیا, اس بستی میں کسی کی دیوار گری پڑی جا رہی تھی, آپ نے اس کا کام کر دیا, اس کام کی اجرت لے لیتے, معاملہ ہم لوگ کا حل ہو جاتا. اور اجرت کی ایک شکل یہ ہوتی کہ ہمیں پیسہ اسے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس کام کے بدلے میں کھانا کھلا دو. لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, آپ اگر چاہتے اس عمل پر یعنی بس دیوار کے درست کرنے پر آپ اجرت لے سکتے تھے, مزدوری لے سکتے تھے. قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. حضرت خضر نے کہا یہ ہے میرے اور آپ کے درمیان جدائی کی گھڑی. آپ کو 3 چانس دیا گیا, تین موقع آپ کو دیا گیا, تینوں مرتبہ آپ نے اعتراض کیا, سوال کر دیا. دوسرے بار موقع دیا, پھر آپ نے اعتراض کر دیا. تیسرے بار موقع دیا, پھر آپ نے اعتراض کیا. آپ نے خود کہا تھا کہ تیسرے بار کے بعد آپ معذور ہوں گے, آپ کو عذر مانا جائے گا, ہمیں اپنے ساتھ نہیں رکھیے گا, آپ پر کسی قسم کی ملامت نہیں ہوگی. آپ نے تیسرے بار بھی سوال کر دیا, اس لیے هذا فراق بینی و بینک, میرے اور آپ کے درمیان اب جدائی ہو جا رہی ہے. اپنا راستہ آپ لیجئے, میں اپنا راستہ لیتا ہوں. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا, ان قریب میں اس کی تعبیر بتا دوں گا, تفصیل بتا دوں گا جس بات پہ آپ صبر نہیں کر سکے. جو 3 واقعات آپ کے سامنے آئے, ان تینوں واقعات پہ صبر کرتے, اور بھی واقعات آپ کے سامنے رونما ہوتے, اور اخیر میں اس کی وضاحت کر ہی دیتا اور معلومات آپ کو فراہم ہو جاتی. لیکن آپ نے تینوں بار اعتراض کر دیا, اس مناسبت سے آپ ہمارے ساتھ رہ نہیں سکتے ہیں, جدائی ہوگی. لیکن 3 واقعہ آپ کے سامنے ہوا, ہم اس کی حکمت اور اس کی حقیقت کیا ہے ضرور آپ کے سامنے بتلائیں گے اور بیان کریں گے. اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. کہاں رہا معاملہ کشتی کا. ہم لوگ کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی کو نقصان پہنچا دیے, اس کی کسی لکڑی کو نکال کے الگ کر دیے, اس میں سگاف اور سوراخ کر دیے. اس پر آپ نے اعتراض کیا, اس کی حکمت کیا سمجھیے. فکانت لمساکین, یہ کشتی چند مسکینوں کی ہے, کچھ غریب قسم کے لوگ ہیں جن کی یہ کشتی ہے. یعملون فی البحر, دریا میں یا سمندر میں اس کشتی کے ذریعے سے کام کرتے ہیں, روٹی کا مسئلہ حل کرتے ہیں. لوگوں کو سوار کر کے ادھر سے ادھر لے آتے ہیں, اس سے ان کو پیسے ملتے ہیں, ان کے گزر بسر ہو جاتے ہیں. لیکن فأردت ان اعیبها, میں نے ارادہ کیا کہ میں اس میں عیب لگا دوں, اس میں نقص کر دوں, اس کا نقصان کر دوں. یہ خوبصورت اور اچھی کشتی ہے, اس میں کسی قسم کی خرابی پیدا کر دوں. اس کی وجہ کیا ہے سنیے. وَكَانَ وَرَاهُمْ مَلِكٌ, آگے میں ایک بادشاہ ہے, یاخذ کل سفینۃ غصبا, وہ ہر اچھی کشتی کو غاصبانہ انداز میں اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. بادشاہ کا ذہن و دماغ اس پر جائے گا, کشتی بڑی عمدہ معلوم ہو رہی ہے, اسے قبضہ کر لے گا, چھین لے گا, اور یہ بیچارے ویسے کے ویسے پریشان ہو جائیں گے. ان کی روٹی کا مسئلہ تو پریشان کون ہو جائے گا. ہم نے یہ سوچا اس میں تھوڑا سا عیب لگا دیں گے تو بادشاہ اپنے مزاج کے مطابق عیب لگی ہوئی چیزوں کو تو لیں گے نہیں, اس لیے میں نے اس میں عیب ڈالا. وَأَمَّا الْغُلَامُ, اور رہا وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کر دیا. فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ, اس لڑکے کے ماں باپ پکے مومن ہیں. اس لڑکے کے ماں باپ پکے مومن ہیں. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا, ہمیں ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں ڈال دے. آدمی اپنے بچوں کی پیار محبت میں اندھا ہو جاتا ہے, بچے کسی کام پہ ضد کر دے اور نتیجے میں کفریہ عمل ہو جائے.
تو کفر و شرک کی طرف یہ بچے اپنے ماں باپ کو لے جائیں گے۔ اس مناسبت سے ہمیں خطرہ لگا اس بچے کی محبت کے نتیجے میں ان کے ماں باپ گمراہ ہو جائیں گے اور کفر سے دوچار ہو جائیں گے۔ تو کیا کیا؟ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ تو ہم نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کا رب یعنی ماں باپ کو ان کا رب اس لڑکے کے بدلے میں عطا کرے خیرم منہ، اس سے بہتر، زکاتن پاکیزگی کے اعتبار سے لڑکا بہتر بھی ہو، واقرب رحمہ اور زیادہ مہربان و مشفق بھی ہو۔ یہ لڑکا اس کا چال ڈھال بتلا رہا ہے، یہ خود بھی سرکش ہے اور کفر کی طرف جا رہا ہے اور اپنی سرکشی کے نتیجے میں اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں ڈال دے گا اور کفر و شرک کے اندر مبتلا کر دے گا۔ تو ہم نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ الہی اس بچے کو ہم قتل کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ پر اس کے ماں باپ کو کوئی اچھا لڑکا عطا فرما دیجئے جو پاک باز بھی ہو، نیکوکار بھی ہو اور محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا بھی ہو۔ اسی مناسبت سے ہم نے اس بچے کو مار دیا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، رہا معاملہ اس دیوار کا، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، شہر میں دو یتیم لڑکے تھے۔ یہ دیوار انہی دونوں لڑکا کی ہے، دو بھائی یہ دو لڑکے ہیں، انہی دونوں کی یہ دیوار ہے۔ کیوں ہم نے ٹھیک کیا؟ فَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان دونوں لڑکوں کے خزانے ہیں۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں یتیم لڑکوں کے والد بڑے نیک آدمی تھے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تو آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ یہ دونوں یتیم لڑکے اپنی جوانی کو پہنچ جائیں۔ وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، اور پھر وہ دونوں اپنا خزانہ نکال لیں۔ رحمتًا من ربک، یہ آپ کے رب کی جانب سے بطور رحمت کے معاملہ ہوا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ ایک آدمی بڑا نیک انسان تھا، اس کی موت کے وقت قریب آیا، اس کے صرف دو بچے تھے، وہ بھی نابالغ بچے۔ اس خزانے کو انہوں نے دیوار کے نیچے ڈال دیا اور سوچا جب تک بچہ بڑا ہوگا دیوار گرے گی وہاں سے خزانہ نکالے گا، اپنا کام کر لے گا، اور اگر ویسے ہم چھوڑ کے چلے آتے ہیں تو علاقے کے لوگ غصب کر لیں گے، چھین لیں گے اور بچے محروم رہ جائیں گے۔ اس مناسبت سے دیوار کے نیچے اسے رکھ کر کے اس پہ دیوار کھڑی کر دی۔ خضر علیہ السلام کو پتہ چلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلومات فراہم کیا اور دیوار کو دیکھا گرتی ہوئی دیوار جا رہی ہے۔ انہوں نے دیوار کو درست کرنے کی کوشش کی، اس لیے کوشش کی کہ کچھ دن اور یہ ٹھہر جائے، پھر اس کے بعد دیوار گرے گی، لڑکا جوان ہو جائے گا، اپنا خزانہ نکالے گا، روٹی کا مسئلہ حل کرے گا، کھانے پینے کے اسباب وسائل ان کے مہیا ہو جائیں گے۔ یہ سب کام میں نے کیا۔ اس پر حضرت خضر کیا کہتے ہیں؟ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ سارا معاملہ اپنی جانب سے میں نے نہیں کیا ہے، بلکہ یہ سارا معاملہ میں نے اپنے رب کے اشارے سے کیا ہے۔ اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، ابھی تم کشتی میں سوار ہو کے جا رہے ہو، دوسرے سمت میں بادشاہ موجود ہے، وہ کشتی غصب کر لیں گے، چھین لیں گے، تم ایسا کرو اس کے اندر کچھ عیب لگا دو کہ عیب دار چیز کو لینا بادشاہ اپنے شایع نشان نہیں سمجھیں گے اور اسے چھوڑ دیں گے۔ رہا معاملہ میرے سامنے بچے کا آیا، میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات ڈالی، یہ بڑا ہونہار اور خوبصورت لڑکا بظاہر دکھتا ہے لیکن ہے کفر و شرک کے اندر مبتلا، سرکشی اس کی عادت بنی ہوئی ہے، اور اسی انداز سے یہ اپنے ماں باپ کو مجبور کریں گے اور اس کے ماں باپ بھی اس کے کہنے کے مطابق اسی میں ہاں ملائیں گے، تو ماں باپ ان کے اچھے ہیں، خواہ مخواہ برباد ہو جائیں گے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالا کہ اسے مار دیا جائے اور اس کی جگہ پر اللہ اسے دوسرا بہتر بچہ عطا کر دیا جائے گا۔ اور رہا معاملہ اس دیوار کا، تو دیوار کے سلسلے بھی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈال دی کہ دیوار کے اندر کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن دل میں بات ڈالی گئی کہ یہاں پر خزانہ موجود ہے، دیوار گرنے کے نتیجے میں خزانہ ادھر سے ادھر ہو جائے گا اور بچے محروم رہ جائیں گے۔ تو میں نے کوشش یہ کیا
اس کی دیوار کو صحیح کر دیا. کیونکہ ما فعلت عن امری، یہ میں نے اپنے حکم سے، اپنی اجازت سے، اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے اللہ کی جانب سے عطا کردہ علم کی وجہ سے کیا ہے. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے اس چیز کی حقیقت جس پر آپ صبر نہیں کر سکے. خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا جن چیزوں پہ صبر نہیں کر سکے اس کی اصلی حقیقت یہ ہے جو میرے سامنے ظاہر ہے اور وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں ہے. اب غور کیجیے گا، اس سے پہلے ایک ہفتہ میں یہ درس آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، دعوت و تبلیغ کر رہے تھے. وہاں کچھ لوگوں نے سوال کیا اس وقت روئے زمین پہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بالکل صحیح بات کہی تھی کہ چونکہ اس وقت میں سب سے بڑا عالم اس لیے میں ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تورات کا حامل ہوں، اور تورات جیسی میرے پاس کتاب ہے، اور میں ابھی نبی ہوں، اور نبی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے. اس مناسبت سے کہہ دیا کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے. لیکن اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ کہنا میں سب سے بڑا عالم ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا نہیں لگا، اور کہا چلو میں تمہیں ایک دوسرے عالم بندہ سے ملاقات کراتا ہوں. تو حضرت خضر کے بارے میں آپ سے پہلے سن چکے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا فرشتہ ہے، کچھ لوگوں نے کہا ولی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نبیوں میں سے ایک نبی ہے. ان کے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بھیجتا ہے. وہ علم تکوینیات اور علاقوں کو درستگی کرنے اور انجینئر کے مسائل کو حل کرنے اور بلڈنگوں کی تعمیر کرنے سے متعلق ان کے پاس علوم تھے. اسی علوم کی روشنی میں انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فخر و غرور کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر کسی جانب سے ادنا سا معاملہ اس طرح ہو جائے اللہ اس کی بھی پکڑ کر لیتا ہے. اس لیے نہ ہمیں اپنے مال پہ تکبر کرنا چاہیے، نہ اپنی خوبصورتی پہ تکبر کرنا چاہیے، نہ اپنے علم پر تکبر کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. علاوہ اسی واقعات میں یہ چیز آپ کے سامنے آئی ہے کہ ان دو یتیم بچوں کے والدین یا والد، ان دو یتیم بچوں کے والد اچھے انسان تھے. گویا جو والد اچھا ہوتا ہے اس کی اچھائی کا بدلہ اس کے بچے کو بھی ملتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو آپ کے ذریعے سے فائدہ پہنچ جائے تو اپنے آپ کو اچھا بنا کے رکھیے، اور اگر خراب آپ بن جاتے ہیں تو آپ کی خرابی کا نتیجہ آپ کے بچوں کو بھگتنا پڑے گا. ارے فلاں کا لڑکا تو یہ ہے، اچھائی کے ساتھ بھی نام لیا سکتا ہے اور برائی کے ساتھ نام لیا سکتا ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سکھ چین کی زندگی گزار سکے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اچھا بنا کے رکھیے. اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھیے، کبھی کبھی کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ ہوتی ہے جس پر بڑے بڑے علم والوں کی نگاہ نہیں پہنچ پاتی ہے، اور کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے انسانوں کے پاس اس پر اس کی نگاہ پہنچ جاتی ہے اور معلومات فراہم ہو جاتی ہے. یقیناً موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں خضر کا درجہ کم ہے. وہ بعض علاقے کے لیے تھے. موسیٰ علیہ السلام اس وقت ایک بڑے رقبے پر نبی بنائے گئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی ادا پسند نہیں آئی تو اللہ نے ایک اپنے دوسرے بندے کے بعد بھیج دیا اور کہا دیکھیں ان کے پاس کیا کیا علم موجود ہے. اس مناسبت سے کسی چھوٹا کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بڑائی کی چیز آ بھی سکتی ہے. علاوہ اس کے یہ چیز یاد رکھیے گا، اگر کسی انسان کے پاس اولاد ہے، اچھی خاصی اولاد ہے، بظاہر ہونہار اولاد ہے، خوبصورت اولاد ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اپنے بچے کی محبت میں دین و ایمان کو آپ قربان کر دیجیے، بلکہ آپ دین و ایمان کو بچائے، بچے آپ کی قربان ہو جائے اس کی پرواہ مت کیجیے. جیسے اس واقعے میں کہا گیا کہ حضرت خضر نے ایک لڑکا کو ذبح کر دیا کہ اس لڑکی کی وجہ سے اس کے ماں باپ گمراہی میں جا سکتے تھے. یہ لڑکا خود گمراہ ہو گیا تھا، خود بھی کفر کے اندر تھا، اور اپنے بچے کی محبت میں ماں باپ بھی گمراہی سے دوچار ہو سکتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گمراہی کے جڑ ہی کو ختم کروا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے نتیجے میں خطائیں بڑھ سکتی ہیں، گمراہیاں بڑھ سکتی ہیں، نقصانات بڑھ سکتے ہیں، اسے علیحدہ کیا جا سکتا ہے. تو ان واقعات میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے دوران جو گفتگو ہوئی ہے، ان دونوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی کے پاس علم سیکھنے کے لیے جانا ہو تو اپنے استاد کی تعظیم و تکریم بجا لائیے. اگر کسی معاملے میں آپ کو سوال بھی کرنا ہو تو فوراً سوال مت کیجیے
بلکہ جب معاملہ ختم ہو جائے تو بعد میں سوال کر لیجیے گا. اگر بار بار سوال کریں گے تو سوال کرنے کے نتیجے میں استاد بھی جھنجھلا جائیں گے اور نتیجے کے طور پر آپ کو پڑھنے پڑھانے سے روک دیا جا سکتا ہے. خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ تو ہمارے سامنے اس شرط کے مطابق نہیں اترے جو شرط آپ نے لگائی تھی، اس لیے ہمارے آپ کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے. ان واقعات سے ہمیں درس عبرت لینا چاہیے اور بطور خاص یہ سمجھنا چاہیے کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر بھی کوئی علم والا ہوتا ہے، کوئی مالدار سے اوپر بھی کوئی مالدار ہوتا ہے، کوئی صاحب ثروت سے زیادہ بھی کوئی صاحب ثروت ہوتا ہے. تو ہمیں جو کچھ اللہ کی جانب سے ملا ہے اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مزید چیزوں کے حصول کی کوشش بھی کرنی چاہیے. اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال کی معلوم کرنے اور اسی مناسبت سے عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق برحمت فرمائے. آمین.